اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام میں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو جھگڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے نزدیک ان کا رویہ نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ سورہ مومن کی 35ویں آیت ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو اللہ کی آیتوں میں ناحق جھگڑا کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں بغیر کسی سند کے۔ اللہ کی آیتیں کیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے۔ ایک تو وہ جو معجزات اور کرامات اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں اس کو بھی اللہ کی آیت کہا جاتا ہے، اور کائنات میں پھیلی ہوئی جو بے شمار نشانیاں ہیں آفاق میں اور انفس میں، اس کو بھی اللہ کی آیات کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کی جو جملے ہیں، جو آیتیں ہیں، اس کو بھی اللہ کی آیات کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اس سے مراد سب کچھ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو جھگڑنے کی بات ہے وہ یہ کہ اللہ کی کسی بھی آیت میں، چاہے قرآن کی آیت ہو یا اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، اس میں طعن کرنا، اس کا مذاق بنانا، اور اللہ کے قرآن کی آیتوں کو اس کا غلط مطلب بیان کرنے کی کوشش کرنا، اس قسم کا مطلب کہ وہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا جائے اور نصوص سنت کے خلاف ہو جائے، اور اس کو اس میں جدال اور جھگڑا کرنے کی کوشش کرنا، فضول قسم کی بحثیں کر کے، شک و شبہ پیدا کر کے، یہ سب کا سب جدال فی الآیا ہے۔ یہ بغیر سلطان اتاہم، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بغیر کسی سند کے، جھوٹ موٹ، غیر غلط، یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے نزدیک اور ایمان والے بندوں کے نزدیک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، نہایت ہی ناپسندیدہ بات ہے۔ اور اس قسم کا جو لوگ کام کرتے ہیں یعنی تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل کا فرق ان کے پاس سے مٹ جاتا ہے۔ ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا، باطل سمجھ میں نہیں آتا، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر آخری وقت ان کا ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتی ہیں، اب ان کو جو ہے غلط چیز ہی اچھی نظر آنے لگتی ہے اور اچھی چیز غلط نظر آنے لگتی ہے۔ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ تکبر اور سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی آیتوں کو کے ساتھ تکبر کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس کو ماننے سے انکار کرنا، حق کے سامنے آ جانے کے بعد بھی اس سے اختلاف کرنا، اس کے بارے میں جھگڑنا اور باطل کو اختیار کرنا، یہ سب تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں، اس کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، اور دل جب اچھا ہوتا ہے، تندرست صحت مند ہوتا ہے، تو اس کا سارا جسم اچھا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، اور جب وہ دل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے کا سارا بدن فسادی ہو جاتا ہے اور اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دل کی بیماریاں جب پیدا ہو جاتی ہیں، اس قسم کی جو حرکتیں جو کرنے لگتے ہیں، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر ان کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دی جاتی ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنوا تاکہ میں اس کے ذریعے آسمانوں تک پہنچ جاؤں۔ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسى وانی لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب۔ پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو انہیں جھوٹا خیال کرتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے برے عمل اس کی نظر میں اچھے کر دکھائے گئے تھے اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی چال بازیاں اسی کی تباہی و بربادی کا سبب بنی۔ اس میں فرعون کی سرکشی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنا سرکش ہو گیا تھا وہ،
اور اس قسم کی حرکتیں کرنے لگا تھا کہ ایک نادان سے نادان کم عقل والا آدمی بھی ایسی باتیں نہ کرے اور ایسی سوچ نہ رکھے۔ یعنی وہ کہنے لگا کہ جب موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرا خدا ہے آسمانوں میں، تو اے حامان اپنے وزیر کو پکار کر کہتا ہے کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بنا تاکہ میں اس پر چڑھ جاؤں اور چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ لوں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس قسم کی بیہودہ بکواس پر آ گیا وہ، اور ایسی ایسی باتیں کرنے لگا جو ایک والی ریاست، والی ملک کے لیے زیبا نہیں دیتی تھی۔ ایک چھوٹا اور کمزور عقل کا آدمی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ اللہ کو دیکھنے کی اور جھانکنے کی بات کر رہا ہے، کہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے باوجود یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے برے اعمال اس کی نظروں میں مزین کر دیے گئے تھے، وہ ایسا ہی سمجھتا رہا اور شیطان اس کو ورغلا دیا اور اس کے جو بھی برے اعمال تھے اس کو اچھا کر کے مزین کر کے اس کو دکھا دیا، اور پھر وہ سیدھے راستے سے، حق کے راستے سے روک دیا گیا۔ صد عن السبیل، اللہ کے راستے سے اس کو روک دیا گیا، اسی وجہ سے کہ وہ تکبر اور سرکشی پہ اتر آیا تھا، اور پھر اس کو وہ بھول بھلیوں میں بھٹکنے لگا۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور پھر یہ ہو گیا کہ اس کو راستہ دکھائی نہیں دینے لگا، اور اس کی جو کچھ بھی چال بازیاں تھی وہ سب کی سب ناکام ہو گئی۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم میرا کہا مان لو، میں تمہیں نیکی کا راستہ دکھاؤں گا۔ پھر اس شخص کا بیان آ رہا ہے جو ایک مرد مومن کا تذکرہ اس سے پہلے سے چل رہا تھا، کہ اس شخص نے پھر سے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ حالانکہ فرعون بھی اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے پہلے کی آیتوں میں بات آئی تھی کہ میں تمہیں راستے کی رہنمائی کروں گا۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد کہا تھا اس نے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، یعنی میں جو کچھ بھی دیکھ رہا ہوں وہ صحیح دیکھ رہا ہوں، اور تم لوگوں کو میں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، یہ فرعون کا کہنا تھا۔ اور اس مرد مومن نے کہا کہ فرعون بھی ایسا ہی کہتا ہے، لیکن وہ بات غلط کہتا ہے، اس لیے کہ وہ خود گمراہ ہے، وہ خود بھٹکا ہوا ہے، وہ کیا سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے؟ میں تمہیں جس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں وہ بالکل سچا اور صحیح راستہ ہے، اور وہ وہی راستہ ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم تم سب کو دکھلایا ہے، اور یہی صحیح اور سچا راستہ ہے۔ یا قومی انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی اس کے فائدے عارضی ہے، اور آخرت ہی ہمیشہ ہمیشہ کی قیام گاہ ہے۔ اور پھر سے نصیحت کرتے ہوئے اس مرد مومن نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس دنیا کی زندگی پر فریفتہ مت ہو، یہ دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی ہے اور عارضی ہے اور فانی ہے اور زوال پذیر ہے، یہاں کی جو کچھ بھی چیزیں اور نعمتیں ہیں یہ ختم ہو جانے والی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت کی زندگی وہاں پر قرار ہے اور وہاں پر ہمیشگی ہے، اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ نعمتیں کبھی بھی چھینی نہیں جائیں گی، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ نصیحت کی جا رہی ہے، اور متاع کہہ دیا دنیا کی زندگی کو۔ ہمیشہ جہاں جہاں پر آپ دنیا کی زندگی کے تعلق سے دیکھیں گے جو آیتیں آ رہی ہیں، کہیں پر متاع الغرور، کہیں پر متاع کا مطلب کیا ہے؟ متاع کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم فائدہ، یعنی کچھ فائدہ اٹھا لیا اور اس کو پھینک دیا، جیسا کہ آج کے زمانے میں ڈسپوزیبل جسے کہا جاتا ہے، یعنی پلیٹس ہے یا گلاسز ہے، آپ لیتے ہیں ایک وقت استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کے استعمال کرنے کے بعد پھر وہ قابل استعمال نہیں رہتی وہ شے۔ ایسا ہی دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری دنیا، تم جو زندگی گزار رہے ہو وہ بالکل ایک متاع ہے، بہت ہی حقیر ہے اور کم مدت کے لیے ہے، اس یعنی آخرت کے مقابلے میں آخرت کی ہزاروں لاکھوں سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اس دنیاوی زندگی پر فریفتہ مت ہو، بلکہ اس آخرت والی زندگی کے لیے کوشش کرو۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جو کوئی برا کام کرے گا تو اس کا ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی، بلکہ جو کوئی بھی برا کام، برائی کرے گا، گناہ کا کام کرے گا تو اس کو اس کے مثل ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، جبکہ نیکی کے معاملے میں کم از کم 10 کا وعدہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام پارہ 8 میں، جو نیکی کر کے آئے گا میرے پاس اس کو کم از کم میں 10 دوں گا، اور پھر زیادہ سے زیادہ 700 گنا سورہ بقرہ میں تذکرہ آیا ہے 3 پارے میں، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دے سکتے ہیں۔
جتنا اخلاص ہوگا اس کے مطابق نیکی کا جو ہے اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائیں گے، لیکن برائی اور گناہ جو ہوگا اس کا صرف اتنا ہی دیں گے جتنا اس نے کیا ہے، یا اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی معاف فرما دیں گے اگر بندہ توبہ کر لے گا تو۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب و بے شمار رزق دیا جائے گا۔ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی ایمان لا کر عمل صالح کرے گا، یعنی ایمان شرط ہے اور پھر عمل صالح اس کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر خالی ایمان رہے گا اور عمل صالح نہیں ہوگا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اور صرف عمل صالح، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کفار اور مشرکین بہت اچھے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پن کے کام کہہ کر کرتے ہیں وہ، لیکن وہ کام چلنے والا نہیں ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ایمان کے بغیر ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہوگا، اپنے خالق اور مالک کا اقرار کرنا ہوگا کہ واقعی میں یہ میرا مالک اور خالق ہے، اس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور مجھ کو زندہ رکھنے کے سامان اسی نے مہیا کیے ہیں۔ یہ اقرار کر لینے کے بعد ایک اللہ کا اقرار، اس کے بعد پھر جو بھی عمل کریں گے وہ عمل قابل قبول ہوگا، لیکن صرف ایمان لائیں گے اور کچھ بھی عمل نہیں کریں گے تو وہ بھی قابل قبول نہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی ہیں۔ اور پھر فرما دیا گیا کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ میں عمل کروں گا تو مجھے مل جائے گا اور عورتیں عمل کریں گی تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور ان کو کم ملے گا، جیسا کہ دنیا میں ایک تصور ہو گیا ہے عورتوں کے تعلق سے۔ اس میں یہ بتانا مجھے مقصود ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں باضابطہ طریقے سے الگ الگ ذکر کیا ہے، من ذکر او انثیٰ کہہ کر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ساخت میں پیدا کیا ہے۔ مرد کی اور عورت کی جو ہے پیدائش الگ الگ ہے، انہیں جسمانی ساخت اور ذہنی ساخت عورت کی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ایک الگ انداز میں بنایا ہے، عورت کو اس کو نرم و نازک اور کمزور بنایا ہے، اور اسی کے حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں سونپی ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے جیسے جو ہے فطری طور پر تقاضے ہوں گے ویسے ہی جو ہے اس کی ذمہ داریاں اور کام کاج ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اندرون خانہ کی ذمہ داری عورتوں کو سونپا اور بیرون خانہ کی ذمہ داری مردوں کو جو ہے لگا دی گئی، کیونکہ وہ زیادہ جو ہے اس بات کا حقدار تھا کہ اس کو سخت بنایا گیا تھا، اس میں جو ہے زیادہ طاقت تھی، اس لیے باہر کی ذمہ داریاں اس کو لگا دی گئی۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کہہ دیا گیا، اس کے بعد ایک درجہ مردوں کا عورتوں پر بڑھا دیا گیا، اس وجہ سے کہ وہ جو ہے قوام ہوں گے، وہ لے کر چلیں گے سب کو۔ لیکن اس کا جو ہے مردوں نے غلط مطلب نکال لیا اور یہ سمجھا کہ بس عورت تو انتہائی کمزور، کمتر اور ناقص ہے اور ذلیل شے ہے، اس کو جیسے چاہے ویسا رکھو۔ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت میں کہ ہمارے نزدیک عورت اور مرد برابر ہے، دونوں میں ہمارے پاس کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں جو ہے 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات بالکل واضح فرما دی کہ جو جیسا عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ یہ جو ہے اس سوال کے جواب میں جو ہے آیت اتری تھی جس میں ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے کہ یا رسول اللہ، ہر جگہ مردوں کا تذکرہ آتا ہے، مردوں سے خطاب ہوتا ہے، مرد جہاد میں بھی جاتے ہیں، مرد بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، تو کیا ہم عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی دلجوئی فرمائے، ان کی دلداری فرماتے ہوئے فرما دیا گیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرما دیا یہ تمام عمل کہنے کے بعد، یعنی چاہے وہ مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، یعنی مومن مرد ہو یا عورت ہو، روزہ رکھنے والی عورت ہو یا مرد ہو، اللہ سے ڈرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، صبر کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، اور فروتنی کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، یہ تمام باتیں جو ہے بتا دی گئی۔ یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، یہ جو ایسا کام کریں گے پھر ان کے لیے ہم نے مغفرت کا جو ہے وعدہ جو کیا ہے اس کو تیار کر کے رکھ دیا ہے۔
اور بہت ہی بڑا اجر عظیم ان کے لیے تیار کر دیا گیا. بالکل واضح فرما دیا گیا اس آیت میں کہ دونوں کے لیے برابر برابر یکساں جو ہے ہوگا. جو معاملہ کریں گے، جو نیکی کا عمل کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرمائیں گے. تو اس میں یہ بات بتانی مقصود ہے کہ عورتوں کے تعلق سے جو غلط رویہ جو آج ماحول میں پیدا ہو گیا ہے معاشرے میں، یہ سمجھنے لگے ہیں کہ عورت کمتر ہے، وہ جو ہے میری پیر کی جوتی ہے، میں اس کو پیر ہی میں رکھوں گا. یہ انتہائی غلط تعلیمات کا نتیجہ ہے، اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. اسلام ایسی تعلیم کبھی بھی نہیں کرتا. عورت اور مرد کو جو ہے یکساں دیکھتا ہے اسلام. صرف ذمہ داریوں کی طور پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں سونپی ہے. یہ بات انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری اور نامکمل ہوتی ہے. اور پھر اس کو یہ بات بھی اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے جو عورتوں کے تعلق سے جو ہے اس قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے اور اس کو ذلیل اور کمتر سمجھتا ہے، وہ جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جس کو اس کی ماں نے جنا ہے، وہ ماں بھی ایک عورت ہی تھی. اور عورتوں کے تعلق سے بے شمار آیتیں اور احادیث ان کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. کتنی احادیث آپ کو ملیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچیوں کے لڑکیوں کے تعلق سے جو بات بیان کی کہ کوئی اپنی ایک لڑکی کو، 2 لڑکیوں کو، 3 لڑکیوں کو یا بہنوں کو جو ہے اچھی طریقے سے پال پوس کر ان کا نکاح کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت واجب. اور پھر ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں کتنا بڑا کر بتایا گیا. 3 بار پوچھا گیا تو کہا کہ تمہاری ماں اس بات کی مستحق ہے، تم اس کی قدر کرو، اس کی خدمت کرو. 4تھی بار باپ کا تعلق سے کہا گیا. تو ہر جگہ جہاں پر آپ دیکھیں گے سورہ شورى 25ویں پارے میں بھی جو ہے عورتوں کا، لڑکیوں کا ذکر پہلے آ گیا. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اور یہ جو ہے انہیں جہاں جہاں پر جو ہے بات آتی ہے تو وہاں پر عورتوں کا اور لڑکیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ پہلے فرمائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ان کی دلجوئی فرمائی ہے. ان کے حقوق ادا کیے گئے ہیں، ان کے حقوق وضع کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وراثت میں جو ہے ان کے حقوق مارے جاتے ہیں. انہیں سسرال میں جانے کے بعد عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، یہ سب اچھی بات نہیں ہے. اس کا جو ہے لحاظ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں لحاظ کر کے بتایا ہے کہ عورت اور مرد ہماری نظر میں ایک ہی ہے اور تم اس میں جو ہے تفرقہ مت ڈالو اور فرق مت کرو، بلکہ دونوں کو جو ہے ایک ہی سمجھو اور دونوں کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو. عورتوں کے حقوق مت مارو، ان سے مشورہ بھی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی اجازت بھی لو جہاں پر ضرورت ہو اور ان کی دلجوئی بھی کرو اور ان سے محبت کا سلوک بھی کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.